اور سب سے پہلے تو یہ کیا پروگرام ہے، اس کے بارے میں تھوڑی جانکاری دے دیں۔ اصل میں ریٹا گنگولی صاحبہ جو ہے وہ کلاسیکل بھی جانتی ہیں اور غزل کی بھی زبردست گائیکا ہیں، اور سالوں سے مجھے ان کے درشن نصیب ہوئے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا شش جو ہے، ایسا شاگرد بھی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اور جس شخصیت کے بارے میں ہم یہاں ٹریبیوٹ کرنے آئے ہیں، ان کو سلام پیش کرنے آئے ہیں، وہ بیگم اختری صاحبہ کے نام سے یہاں جانی جاتی ہیں، اور بلکہ پاکستان میں اس سے بھی زیادہ پاپولر ہیں۔ اور ہمارے جو انٹیریئر ہے وہاں تک، یہ جو موسیقی کے شوقین لوگ ہیں وہاں میں نے ان کو سنا ریکارڈ میں، اور باتیں وہ اتنی زبردست شخصیت تھی۔ اور ان کا جو غزل ہے دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے، ترنم میں تھوڑا سا جی میں تو کوشش بھی نہیں کر سکتی کہ میں ان جیسا کر سکوں، میں بس ٹریبیوٹ پیش کروں گی۔ جی تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اصلی لوگ تھے جنہوں نے اپنی اصلیت سے اور اپنے شاہانہ طریقے سے اس موسیقی کو لوگوں تک بیان کیا، اور غزل کے جو رنگ میں انہوں نے ایسی غزل گائی کہ ایسا کوئی آ ہی نہیں سکتا، نہ آیا تھا نہ آئے گا۔ تو اور پھر ان کے مزاج میں ایک پاکیزگی اور سکھانے کا ایک رنگ جو ہے ان پہ اترا ہوا تھا، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو سکھا نہیں سکتے ہیں پر وہ اپنے آپ میں استاد ہیں، مگر ان کو کوئی دعا تھی کہ یہ سب میں دکھتی ہیں، بیگم اختری صاحبہ سب میں دکھتی ہیں، اور ان کے اخلاق سے، ان کی محبت سے، ان کے رویے سے وہ اپنے آپ کو اتنا مطلب کہ ظاہر کر چکی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی بڑی شخصیت ہمیں ملی۔ اور تو ان کو کس طریقے سے آپ لوگ ٹریبیوٹ دے رہے ہیں؟ بس ہم تو ایسا کر کچھ نہیں سکتے جو انہوں نے کیا، مگر تھوڑا بہت ہمبلی جو ہو سکتا ہے وہ بس سمجھ لیجئے کہ ان کا آنا ہی دعوت ہے، ان کا آنا، اور پھر سر کے لحاظ سے جو دعوت اصل میں اندر سے ہوتی ہے لوگوں کے لیے، کہ جیسے مجھے ہے کہ روح میں کہ جیسے اللہ ہے، میرا پیر ہے، تو جو ہر چیز وہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، تو کیسے بندوں کو اپنی رنگ میں شامل کیا ہے، دے دیا سخی ہے، میرا پیر سخی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو سخاوت ہے وہ خدا کی دین ہے، خدا دیتا ہے نا، سخی ہے، وہ آیا ہی دینے ہیں بس، تو کسی کو اس طرح سے، مگر یہ ایسی پروقار شخصیت تھی بیگم اختری صاحبہ کہ وہ ان کا اخلاق اور وہ انسانیت میں بھی بڑی تھی اور فنی لحاظ سے بھی بڑی تھی۔ تو بس میں ہمبلی، بس میرے پاس الفاظ بیان کے نہیں ہیں جو میں ان کی شخصیت کو بیان کر سکوں۔ تو جب آپ لوگ جو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں تو اس کے اندر کون کون سے اور ایسے موسیقار آ رہے ہیں، کون کون سے ابھی فنکار یہ تو آرگنائزر سے ہم پوچھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے آرگنائز کیا ہے، تو یہ سارا جو ہے ان کو علم میں ہے ریٹا گنگولی جی کو، اور وہی سب کچھ کر رہی ہیں، اور انہوں نے مجھے دعوت دی ہے۔ اللہ ان کو بڑی حیاتی کرے اور سدا سلامت رہیں، خوش رہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا شش بھی میں نے نہیں دیکھا جو اتنا اپنے ماں کی طرف جو ہے ان کا جو جہان ہے، کیونکہ ان کی یہ شخصیت ماں کی تھی، استاد کی بھی تھی، تو مجھے بڑا ایک فخر ہے اور رشک ہے کہ وہ کس طرح سے جڑی ہیں اپنے شاگردوں میں۔ یہ تو آپ کس طرح سے ان کو یاد کریں گی؟ اپنے اگر چند لائنیں ہو جائیں اگر گائیں ان کے لیے، تو میں تو بیگم صاحبہ کے لیے جی بیگم صاحبہ کے لیے جی
ये है बुजुर्गान दीन का कलाम। जी। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, उनके जमाल से जो है रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। तो असल में वो जो एक मिसरा है ना गालिब साहब का कि शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, तो यानी इंसान का ये दिया है मिसाल, वो शम्मा का मिसाल नहीं दिया। जिस तरह इंसान तड़पता है ना, उसकी तड़प और जलना जो है वो किस किस रंग में वो जल के आश्कार हुआ है, और उसके अपना जो रंग है उसने कैसे शामिल किया इंसानियत में, ये है सहर होने तक। यानी जब तक था वो और जब तक रहेगा तो उसका रूह जो है इंसान का जाता नहीं है, इधर ही रहता है। मैम अभी आप एक जो टीवी कार्यक्रम है उसमें आप शिरकत कर रही हैं शूट क्षेत्र में, और जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के फनकार, दोनों जगह के फनकार हैं, क्या लगता है क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंस है, कौन किसे बेहतर कह सकते हैं, कौन थोड़ा? बस असल में ये है कि मैं तो समझती हूँ आशा जी का जो इस प्रोग्राम में होना है वो एक बड़ा ट्रिब्यूट है हमारे सबके लिए, और स्टूडेंट्स जो वहाँ पे गा रहे हैं उनके लिए ट्रिब्यूट है कि उन्होंने जो साल हर साल सीखा वो उनमें वो कर रही हैं कि इस तरह से आवाज़ नहीं लगानी, इस तरह से लगानी है, यूँ अल्फाज को उठाना है, कहाँ छोड़ना है, किस तरह करना है। तो ये जो बातें हैं ना, ये बड़ी, देखिए कौन सिखाने आता है, ये बैठे बैठे अगर ये अरेंजमेंट किन 12 बच्चों के लिए उनमें से अगर एक को भी समझ में आ जाए, यानी मैं अपने आप को भी शामिल कर रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है कि कोई एक भी आदमी समझ जाए। दोनों मुल्कों के मौसीकी में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल एक ही है, एक ही मतलब के रंग में रचे हैं दोनों मुल्कों के बच्चे। और वैसे भी गवैये भी आपने देखा होगा कि उस्ताद मेहदी हसन खान साहब जिस तरह से गज़ल गायकी को उन्होंने तख्त पे बिठाया, शहनशाहत बख्शी गज़ल की गायकी को एक अजीब ताज पहना दिया कि गीत की गायकी से निकाला उसको, जो गज़ल गाई जाती थी पहले। अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो ये बात होगी ज़रूर। तो वो जो मौसीकी और प्योरिटी जो थी ना राग की, उन्होंने बड़ी कायम रखी खान साहब, मेहदी हसन खान साहब ने। तो उसमें जो है ना एक गज़ल का जो है ना ख्याल भी समझा जाता था उनकी गायकी से के लिहाज से, और वो एक गायकी का अंदाज उन्होंने कायम कर दिया, वो अलग था। वो क्लासिकल मौसीकी उसमें शामिल की उन्होंने, उसमें राजस्थानी कलर उसमें शामिल किया, और राजस्थानी भी वो जो क्लासिकल जो राजस्थानी रंग है उसमें शामिल था उनकी गायकी में। तो इस तरह से उन्होंने जो अपने क्लासिकल को उसमें प्योरिटी जो रागों की उस बख्शी, वो गज़ल की गायकी कायम हो गई, वो गीत से निकल आई बाहर। और गज़ल जिसको देखे, गज़ल क्या है, एक उसका अगर तस्वुर किया है तो मुदब्बर तस्वुर है, मुदब्बर है, तो उसको वो मकाम मिल गया गज़ल को। तो इतने बड़े बड़े लोग में देखिए वहाँ पहुँच नहीं सके, इन लोगों ने कैसे काम, गज़ल को कैसे मकाम दिया, मकाम ही दे दिया उस गायकी गज़ल को। मीर तक मीर थे, मुसफ़ी थे, बड़े बड़े लोग हैं, वली दखनी हैं, सिराज औरंगाबादी हैं, मगर ये बड़ी बड़ी गज़लें हैं जो हर गाने वाले का, यानी वो क्या कहते हैं कि एक पिलर से, ये जो बड़े लेखक हैं वो एक बड़े पिलर्स हैं जो गाने वाले को मंजवा देते हैं कि ये
کہ آ کے سجادہ نشی قیس ہوا میری بات، نہ رہی دشت میں خالی کوئی جا میری بات. ہاں تو یہ بڑی بڑی غزلیں جو ہے یہ انہوں نے مہدی حسن صاحب نے کلام کی. تو یہ بڑا اپنے آپ کو بھی ٹریبیوٹ انہوں نے کیا اور غزل کو ٹریبیوٹ زندگی دی، زندگی پیش کی اس کو. میں حیران ہوں کہ اس کی کایا ہی بدل دی. اس طرح سے اختری بیگم صاحبہ اور یہ سارے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے گائیکی کو زندگی دی ہے. گائیکی تو اپنی جگہ پہ ہے مگر ایک اس کو مقام دینا یہ ایک الگ تھلگ سی بات ہے. ویسے تو آپ نے پورے ورلڈ میں آپ نے پرفارم کیا ہے، لیکن آپ کو کہاں کے سروتا آپ کو اچھے لگے؟ جی آپ کو سننے والے کہاں کے اچھے لگے جو بڑے تصور سے سنتے ہیں؟ اصل میں جو بزرگان دین کا جو پیغام ہے وہ کسی مطلب کہ زبان کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو سمجھے تو ہو سکتا ہے، مگر اب یہ ہے کہ اس کا ایک احساس ہے، اس کا ایک پاکیزگی کا پیغام کا جو ایک تھرو ہے وہ اپنی طرف لے جاتا ہے، ایکسٹیسی میں قائم کر دیتا ہے روح کو. اور میں وہاں بھی اسکینڈینیویا پورا جو ہے وہاں بیلجیم میں ہم جاتے ہیں، ڈینمارک میں جاتے ہیں، ناروے میں الگ الگ لوگ وہاں کے وہی ارینجمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے ہمیں لوگ بلاتے ہیں، وہی لوگ آتے ہیں وہاں کے. اور اکثر میرے شوز جو ہیں وہ چرچ میں ہوئے تو وہاں پہ وہی لوگ آتے ہیں جو رونے والے ہوتے ہیں، جو اس کلام کو مطلب جو وہ تو اصل میں وہ احساس جو ہے نا وہ اندر ایک ایسا مقام ہے روح کا اور خدا کی ذات کا، اس پاکیزگی کا کہ وہ لفظوں سے آگے چلا جاتا ہے. بیگم صاحبہ کے کسی نظم کا چند بس میں ٹریبیوٹ پیش کروں گی. دو لائن سنا دیجیے. ابھی پھر میں کروں گی انشاءاللہ کبھی. جی 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 جی. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. بس یہی شخصیات ہیں کہ جو ہے کہ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا. بس یہ شخصیات ایسی جتنا بھی بات کریں کم ہے. میں نے تو پی ہے بہت. Present a token of love to Dr. Kumar.